السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے بڑھتے ہیں وقت کے ایپیسوڈ نمبر 42 کی جانب۔ صبح 6:30 بجے وہ رات کا گیا صبح میں واپس آیا تھا۔ ہارون اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ حالے کا سامنا کرے گا تو وہ سچ بول دے گا۔ وہ گھر کے اندر آیا تو سیدھا لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ وہ رات والی فکر مند عمر سے بے حد مختلف تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بے تاثر، یوں جیسے اسے کبھی کسی جذبے نے چھوا ہی نہ ہو۔ لاؤنج کے صوفے پہ ہالے بیٹھی تھی، رات والے لباس میں، پیر صوفے پہ اوپر کیے، ناخن چباتی ہوئی۔ عمر کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر اس تک آئی۔ لیل خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ کیسا ہے عمر؟ کیا وہ اب ٹھیک ہے؟ اسے زیادہ گہرے زخم تو نہیں آئے تھے نا؟ وہ بچ جائے گا نا؟ وہ بے قراری سے سوال کر رہی تھی۔ عمر اب بھی اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رات والا عمر نہیں تھا۔ وہ آدمی کوما میں ہے، شاید جلد ہوش میں آ جائے اور شاید کبھی ہوش میں نہ آئے۔ میں نے اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے، فکر مت کرو۔ وہ کھوکھلی آواز میں کہتا آگے آیا تھا اور اسے صوفے پہ ڈھیسا گیا۔ ایک بازو لمبا کر کے صوفے پہ پھیلا دیا اور دوسرے سے اپنی کن پٹی دبانے لگا تھا۔ وہ اب بھی ننگے پیر تھا۔ حالے نے وہیں کھڑے ہو کر اس کے پیروں کو دیکھا تھا۔ وہ گرد میں اٹے ہوئے تھے، شاید زخمی بھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ نہ جانے کس خوف کے تحت پوچھ رہی تھی۔ عمر کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، سر ڈھلکا ہوا تھا۔ تم واحد انسان ہو جس میں ناراض نہیں ہو سکتا، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ اپنا سامان اٹھا لو، تم میرے ساتھ جا رہی ہو، اور ہاں اگر ضد کرنی ہے تو ابھی کے ابھی طلاق کے پیپر منگوا لیتے ہیں، کیونکہ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ اب میرے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ اپنی بیوی کو یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں چلا جاؤں گا، تم آزاد ہوگی۔ اس کے لہجے میں اب بھی ڈھونڈنے سے بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ حالے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسے آج اندازہ ہو رہا تھا کہ پچھلے کئی ماہ تک جب وہ عمر سے کہتی تھی مجھے نفرت ہے تم سے، تو اس کے دل سے کیسے خون رستا ہوگا، یا پھر جب وہ طلاق کی بات کرتی ہوگی تو کیسے اس کے دل میں ناسور بنتا ہوگا۔ میں نے تمہارے ساتھ چلنے سے انکار تو نہیں کیا، اس کی آواز میں گلا تھا۔ تم انکار کب کرتی ہو حال سلطان؟ تم تو ضد کرتی ہو، دل میں بغض پالتی ہو، تمہیں تو مقابلے کرنے آتے ہیں۔ لیکن اب میں تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتے مقابلے، میں ہارا تم جیتی۔ اس کی آواز تکان زدہ تھی، جیسے اب واقعی اس کی بس ہو گئی ہو۔ حالے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب صوفے پہ آ کر بیٹھی تھی، آہستگی سے پیر اوپر کر لیے۔ عمر نے جو بازو لمبا کر رکھا تھا، حالے نے اس کی بھینچی ہوئی مٹھی کھولی۔ وہ بغیر کسی حرکت کے اسی طرح سر گرائے پڑا رہا۔ حالے نے اس کی ہتھیلی پہ چہرہ رکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے سونا ہے پلیز، وہ آنکھیں بند کیے منت کے انداز میں بولی تھی۔ عمر کے چہرے پہ زخمی سا تاثر آیا تھا، لیکن وہ ہاتھ کھینچ نہیں سکا۔ وہ بس اسی طرح ساکن نیم دراز پڑا رہا۔ حالے تھوڑی ہی دیر میں بھاری سانسیں لینے لگی تھی۔ وہ سو گئی تھی، اس کی ہتھیلی پہ سر رکھے سو گئی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھی، لیکن عمر جانتا تھا آج کے بعد ان دونوں کے درمیان بے حد فاصلے آنے والے تھے۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی، لیکن مجال ہے جو عمر نے اس کو ایک بار بھی دیکھا ہو۔ ڈاکٹر نین تارا کے کلینک میں اس وقت سفیر اور مہرماں ساتھ تھے۔ کچھ دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے سفیر اسے چیک اپ کے لیے لے آیا تھا۔ ان دونوں کو یہاں چھوڑ ڈاکٹر نین تارا مہر کی رپورٹس لینے گئی تھیں۔ وہ واپس آئیں تو ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ مسٹر سفیر، کمر کس لیں، آپ پہ ذمہ داری پڑنے والی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سفیر نے اچنبے سے ان کو دیکھا تھا، پھر مہرماں کو۔ وہ بھی اتنی ہی انجان تھی جتنا کہ سفیر۔ آپ باپ بننے والے ہیں، آپ کی بیوی آپ کی نسل میں اضافہ کرنے والی ہیں، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سفیر کو اب بھی چند لمحات لگے تھے پروسیس کرنے میں، اور پھر جب اسے سمجھ آئی تو وہ فرتے جذبات سے کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ اس نے گردن پھیر کر اپنے ساتھ بیٹھی مہرماں کو دیکھا۔ وہ اب تک شاکڈ تھی، یا شاید خوف زدہ۔ I can't believe it،
وہ بس یہی کہہ سکا تھا۔ تھینک یو مہر، تھینک یو سو مچ، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، میں ساری زندگی تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ وہ تشکر سے کہہ رہا تھا، وہ خوش تھا، بے پناہ خوش۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کی آنکھوں سے اس کی خوشی واضح تھی۔ مہر نے اسے اس طرح دیکھا تو تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے، وہ اب مسکرائی تھی۔ سفیر نے رخ ڈاکٹر کی جانب پھیر لیا تھا۔ آپ اس خوشخبری کے لیے مجھ سے جو انعام چاہتی ہیں بول دیں۔ آج کے دن سفیر سلطان ساری دنیا لٹا سکتا ہے، وہ جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اسے فرمائش کر رہی تھی۔ سفیر کو جیسے دنیا مل گئی ہو، کون حالے، کہاں کا عشق، محبت، وہ سب بھول گیا تھا۔ اولاد کی محبت نے ہر شے بھلا دی تھی، ہر زخم ہیل کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ڈاکٹر اس سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے اس نے اپنی ماں کو کال ملا لی۔ اب وہ ہنس ہنس کر ان سے بات کر رہا تھا۔ مہر مسکراتے ہوئے آسودگی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اسے کل رات ہی پتہ چل گیا تھا، حالے نے اس کے بھیجے ہوئے آدمی کو مار دیا تھا۔ وہ اب بھی اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی تھی۔ گڈ۔ اس نے اپنے معدے سے ذرا نیچے ہاتھ رکھا، جیسے محسوس کیا ہو کہ وہ کتنی کامل ہے، اور پھر اس کے ذہن میں حال سلطان کا خیال آیا تھا۔ دل کو ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ حال سلطان 10 بار پیدا ہو کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے میز پہ دھری فائل کی دو تصاویر لیں اور عمر حیات کے نمبر پہ سینڈ کر دیں۔ ساتھ لکھا تھا، تمہیں ایسی فائل کا انتظار کم از کم 10 سال تک کرنا پڑے گا، مہرماں۔ سفیر کال ختم کر کے پلٹ آیا تھا۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا رہا تھا، بار بار اس کا مشکور ہو رہا تھا۔ مہرماں ایک شہزادی کی طرح سے گردن اٹھائے کھڑی تھی، اس کے انداز میں تفاخر تھا۔ بالآخر جنگل کی حریص گدھ کو اس کا مقام مل گیا تھا۔ دن چڑھ آیا تھا جب حال سلطان کی آنکھ کھلی۔ وہ اسی طرح اس کی ہتھیلی پہ سر رکھے چند پل غائب دماغی سے پڑی رہی۔ ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، کمر اکڑ گئی تھی، لیکن وہ آج تک شاید اتنی پرسکون نیند نہیں سوئی تھی۔ وہ چند پل اسی طرح خاموشی سے پڑی رہی۔ شاید عمر اس کا جاگنا محسوس کر چکا تھا، جب ہی اس کی بھاری آواز اب لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، وہ رشک کی نگاہ تھی۔ حالے گمسم سی اسے سن رہی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ میراث سلطان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان کی دوسری جانب حال سلطان تھی، جو اپنے باپ کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ عمر کو اس بچی کی نیند پہ رشک آیا تھا۔ جب میں نے تمہیں دوسری بار دیکھا تھا، وہ عقیدت کی نگاہ تھی۔ حالے نے چہرہ اب بھی اس کی ہتھیلی پہ ٹکا رکھا تھا۔ عمر کہے گیا۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا، اس کے سامنے ہی بیماری سے زرد پڑتی حال سلطان لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ عمر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گیا۔ وہ اس کی ماں سے ملتی تھی۔ عمر حیات کو اس سے عقیدت محسوس ہوئی تھی۔ جب میں نے تمہیں تیسری بار دیکھا تھا، وہ ایک لمحے کو رکا۔ حالے کا دل بھی رک گیا تھا۔ وہ عشق کی نگاہ تھی۔ اس نے آہستگی سے جملہ مکمل کیا تھا۔ وہ لائبریری میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کوئی لڑکی کتاب پر سر رکھے سو رہی تھی۔ پھر اگلے چند لمحات میں اس نے آنکھیں کھول لی تھی۔ عمر نے ان آنکھوں کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ یہ عشق کی نگاہ تھی۔ حالے کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ کتنا خوبصورت بولتا تھا۔ نیم خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اسے سننا راحت تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی 4 سال پہلے، جب شاید تم مجھے جانتی بھی نہیں تھی۔ میں تمہارے پیچھے آنے لگا تھا، بس تمہیں دیکھنے کے لیے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، پڑھائی، مستقبل، سب کہیں دور رہ گیا تھا۔ کچھ یاد تھا تو تم، کچھ دکھتا تھا تو بس تم۔ حالے سلطان، تم مجھے ڈسٹریکٹ کرنے لگی تھی۔ حالے نے سر اٹھا لیا تھا۔ وہ آنکھوں میں نرمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر کہے گیا، پھر ایک دن میں تم سے تھک گیا اور یہ شہر چھوڑ دیا۔ اس کی آواز میں تکان خود بہت شامل ہو گئی تھی۔ میں نے شہر چھوڑا، لوگ بدلے، تمہیں نہیں دیکھا، نہیں سنا۔ مجھے لگا تھا میں تمہیں بھول جاؤں گا، لیکن میں اس معاملے میں بھی بے بس نکلا۔ 4 سال تم سے دور رہنے کے بعد ہم اس دن اس سڑک پہ ملے تھے، اور تمہیں دیکھ کر میں نے ایک بار پھر اپنے دل کو رکتا محسوس کیا تھا۔
مجھے لگا میں تمہیں بھول گیا ہوں، لیکن تم وہیں تھی۔ اس نے گردن موڑ کر حالے کو دیکھا اور پھر اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا۔ تم یہاں تھی حالے، بالکل یہاں۔ اور اس دن میں سمجھ گیا تھا عمر حیات حالے سلطان کے معاملے میں بے بس ہے۔ اس دن میں نے محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس دن عمر حیات نے خود کو چانس دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بول کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ حالے کو آج اس کی خاموشی زہر سے زیادہ بری لگی تھی۔ لیکن میں غلط تھا۔ زندگی پہ عمر حیات کا کوئی حق نہیں، یہ بھول گیا تھا۔ اس کی آواز میں گہرا رنج تھا، جیسے وہ بدقت بول پا رہا ہو۔ حالے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دل یکدم جیسے خالی ہو گیا تھا۔ کل رات تمہاری تکلیف، تمہاری اذیت دیکھ کر میں اب خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ تم نے میری ضد میں آ کر ایک گھٹیا شخص کو اپنے قریب رہنے دیا۔ وہ گردن جھکا کر کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں آج سے پہلے کبھی اتنی تکلیف نہیں تھی۔ حالے کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ مزید اسے سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن عمر کہے گیا۔ میں آج تک کبھی اتنا ہرٹ نہیں ہوا حالے، تب بھی نہیں جب میرا دل محبت میں ٹوٹا تھا، تب بھی نہیں جب میرا سلطان قتل ہوئے تھے۔ کل رات کل رات سے اب تک میں کئی ہزار بار مر چکا ہوں۔ کل رات سے میرا دل 1000 بار ٹوٹ چکا ہے حالے۔ اس نے گردن اٹھا کر حالے کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، گلابی پڑتی ہوئی۔ حالے کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا تھا۔ تم میرے لیے ضروری ہو حالے، ہر تعلق، ہر چیز سے زیادہ ضروری۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ آج میں تمہیں تمہاری خاطر چھوڑ رہا ہوں۔ وہ نہ جانے کس دقت سے کہہ پایا تھا۔ حالے کا دل ایک پل کو تھم گیا تھا، دھڑکن بند، شور بند، سب ساکت، خاموش۔ تم میری وجہ سے اتنی تکلیف جھیل چکی ہو کہ اب مجھے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تم میری ضد، میری نفرت میں اتنا آگے نکل جاؤ گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو رات سے یہ سوچ سوچ کر مر رہا ہوں کہ اگر وہ آدمی اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لایا ہوتا تو۔ وہ ایسے درد، ایسے کرب سے بولا تھا کہ ایک لمحے کو تمہارا دل چاہے گا کہ عمر حیات کے سب غم خود پہ لے لو۔ آج کے بعد عمر حیات تمہاری خواہش نہیں کرے گا، وہ ایک عزم سے بولا تھا۔ آج کے بعد تم اگر خود بھی میرے ساتھ جینا چاہو گی تو میں انکار کر دوں گا۔ تم میرے لیے ضروری ہو، تم اتنی اہم ہو کہ میں تمہیں اپنی ضد، اپنی انا میں بھی نہیں گوا سکتا۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں تمہارا بھلا چاہنے پہ بے بس ہوں۔ تم اتنی قیمتی ہو کہ میں تمہیں اپنے نیڈی اور ڈیسپریٹ نیس میں نہیں گوا سکتا۔ حالے بس یکٹک پلک جھپکے بغیر اسے دیکھے گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج کے بعد تم پہ سانس لینا حرام ہے، اور حالے نے اپنے جسم سے واقعی جان جاتی محسوس کی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میرے ساتھ چلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، نظریں اب زمین پہ تھیں۔ کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ اسی گھر چلو جہاں مرنے سے پہلے تمہارے باپ نے بھیجا تھا۔ وہ الفاظ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا تھا۔ وہ واقعی آج سے پہلے کبھی اتنی تکلیف میں نہیں آیا تھا۔ جب تم مجھے چھوڑنے ہی والے ہو تو یہ عارضی سہارا کیوں دے رہے ہو؟ حالے زخمی لہجے میں بولی تھی۔ دل چاہا تھا اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے، تم ہوتے کون ہو؟ وصل تو کبھی ہجر کی نوید سنانے والے؟ عمر نے گردن اٹھا کر چند لمحہ اس کو دیکھا تھا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں واقعی نہیں جانتا میں تمہیں کیوں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، لیکن پلیز میں تم سے منت کرتا ہوں میرے ساتھ چلو۔ اگر تم نہیں گئی تو میں یہاں رہ جاؤں گا، لیکن تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں تمہارے معاملے میں بے بس ہوں۔ وہ واقعی بے بسی سے بولا تھا۔ حالے نے چند ثانیے اسے دیکھا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر باہر نکل گئی تھی۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، مطلب وہ ساتھ جا رہی تھی۔ کیا عمر حیات کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ 2 دن بعد یہ 2 دن بغیر کسی بدمزگی کے گزر گئے تھے۔ عمر صبح میں آفس جاتا اور شام میں شو روم۔ وہ رات گئے واپس آتا تھا۔ حالے صبح میں کیفے جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے مینجمنٹ کورس کے لیے بھی داخلہ لیا تھا، جس کی کلاسز 2 دن بعد شروع ہونی تھیں۔ کیفے کی اوپری منزل پہ رینوویشن کا کام شروع ہو چکا تھا۔ وہ سر سے پیر تک کام میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ان سب میں بس ایک دل کا درد تھا جو نہ مصروفیت دیکھتا تھا، نہ وقت، اور نہ ہی سہنے کی استطاعت۔ وہ بس ہوتا تھا اور بس پھر ختم نہیں ہوتا تھا۔ آج صبح سے ہی وہ خود کو بے حد چڑچڑا اور بے مول سا محسوس کر رہی تھی۔ یوں تو ساری باتیں مہر کو بتا دیا کرتی تھی، لیکن
اب اس حالات میں وہ اسے بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیفے سے باہر نکل آئی تھی اور اب اپنی گاڑی میں بیٹھی نہ جانے کس منزل کو جا رہی تھی۔ اگلے کئی گھنٹے وہ سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتی رہی تھی، لیکن پھر جب اس نے ایک جگہ گاڑی روکی تو اس کا پورا وجود تھکن زدہ تھا، جیسے وہ بے حد تھک کر بے حد زور آزمائی کے بعد ہار کر یہاں آئی تھی۔ عمر حیات کی گاڑی قبرستان کے باہر آ کر رکی تھی۔ وہ سیاہ پولو شرٹ کے ساتھ سیاہ جینس پہنے ہوئے تھا، ہاتھوں میں وہ پھولوں کا گلدستہ تھا، آنکھیں اداس سی تھیں، چہرہ تھکا تھکا۔ وہ شاید میلوں کا سفر طے کر آیا تھا۔ وہ ڈاکٹر غزالہ روحی کا کلینک تھا۔ وہ ڈاکٹر غزالہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی غزالہ روحی کسی پیشنٹ کی بات سن رہی تھی۔ حالے کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ حالے متذبذب سی دروازے پہ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں گیلی گیلی تھیں، چہرہ تھکان زدہ تھا۔ کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ وہ ہلکی آواز میں شکستگی سے کہہ رہی تھی۔ غزالہ نے سر ہلا کر اسے اندر بلایا تھا۔ اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے چند الوداعی کلمات کہے۔ حالے اس کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھ آئی تھی۔ روحی اس کو دیکھتے ہوئے اٹھائی تھی۔ حالے چھوٹی میز کے گرد رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی، پیر اوپر کر لیے۔ روحی عین اس کے سامنے آ کر بیٹھی، فکر مند سی، اس کو دیکھتی ہوئی، اس کے بولنے کی منتظر۔ کیا تم علاج کے لیے آئی ہو؟ حالے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تم جیسی غیر پروفیشنل ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواؤں گی، وہ گیلی گلابی آنکھوں کے ساتھ گردن کڑا کر بولی تھی۔ میں بس تمہیں سنانا چاہتی ہوں، کیا تم سنو گی؟ روحی نے اس کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی کو میری ضرورت کیوں ہے؟ کتنے دوست ہوں گے تمہارے؟ اتنے جتنے میری ساری دنیا میں رشتے دار۔ حالے اس کی بات پہ ٹھہر گئی تھی، آنکھوں میں اداسی در آئی، چہرے پہ کرب اترا تھا۔ جو لوگ زیادہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں نا، ان کا اصل اندھیرا ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنے تمام دوستوں کے لیے کیا ہوں؟ روحی کچھ نہیں بولی۔ وہ یہاں بولنے کے لیے نہیں بیٹھی تھی، اسے صرف سننا تھا۔ حالے خود ہی کہہ گئی، میں ڈائری ہوں روحی، ڈائری۔ میری کسی دوست کی گرل فرینڈ ناراض ہے، وہ مجھ سے دکھ بانٹے گا۔ کسی کا شوہر یا اس کی فیملی ٹاکسک ہے تو وہ مجھ میں اپنی شکایات درج کرے گی۔ کسی کو پیسے چاہیے، وہ حالے کی ڈائری میں اپنی خواہش لکھ لیں گے۔ یونی میں کوئی مسئلہ ہو یا پھر گھر کا برا ماحول، حالے سب سنتی ہے، اس کے سینے پہ سب لکھ دو۔ وہ کچھ نہیں کہتی۔ ڈائری جو ہے، اس کی گلابی آنکھوں سے نمی چھلکی تھی، چند آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ کیا تم انہیں چھوڑنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے وہ ٹاکسک ہیں؟ تمہیں ان کے بغیر نہیں رہنا؟ روحی کے نرمی سے پوچھنے پہ اسے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی ٹاکسک نہیں ہے، وہ مجھے ڈائری سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے دن کوئی باؤنڈری ہی نہیں بنائی۔ انہوں نے مجھے آئرن لیڈی سمجھا اور میں نے بھی انکار نہیں کیا۔ تم نہیں سمجھ سکتی ہم کھوکھلے بہادر لوگوں کا دکھ۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ ہم مر جاتے ہیں لیکن اپنے اوپر چڑھا ہوا بہادری کا خول نہیں اتارتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم انا پرست ہیں یا ضدی ہیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم ڈھہ گئے تو ہمارے ساتھ اور بہت لوگ ڈھہ جائیں گے۔ حالے نے آہستگی سے بات مکمل کی تھی۔ وہ میراج سلطان کی قبر کے پاس نیچے مٹی پہ بیٹھا تھا، آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمائے وہ اداس لگتا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں جج صاحب، وہ یاسیت سے کہہ رہا تھا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میری فیملی، سب آپ تھے۔ آپ کے بغیر سب ادھورا ہے جج صاحب۔ میرا دل بہت بھاری ہے۔ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتہ ہوتا ہے، لیکن آج پہلی بار لگتا ہے مجھے اتنا سب کیوں پتہ ہے۔ وہ رک گیا تھا، چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں یار، وہ بے بسی سے بولا۔ کاش میں نے کچھ ایسے دوست بنا لیے ہوتے جن سے میں کچھ کہہ پاتا۔ کاش میں نے آپ کے علاوہ بھی کوئی دوست بنایا ہوتا۔ اس کا ایسا اداس، ایسا مایوس لہجہ، یہ دل چیر دیتا تھا۔ چند پل دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی۔ حالے نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا تھا۔ میری زندگی میں بہت مسئلے ہیں ڈاکٹر، لیکن وہ بہت کم لگتے ہیں جب ایک انسان میرے ساتھ ہوتا ہے۔ روحی نہیں چونکی، وہ سنے گئی۔ حالے گیلی آواز میں بدقت کہہ رہی تھی، وہ دھوپ چھاؤں جیسا ہے، کبھی میرے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور کبھی… وہ رکی، حلق میں بہت سی گرہیں اٹکی۔ کبھی وہ اپنے لفظوں سے ہی میری جان لے لیتا ہے، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے اسے بہت دیکھوں، ہر وقت دیکھوں،
اور کبھی بھی نہ تھکوں، اور کبھی کبھی میں اس کو دیکھنے سے ڈرتی ہوں۔ یہاں میں نے آنکھ آنکھ جھپکی اور یہاں وہ آنکھ سے اوجھل ہوا۔ وہ رک رک کر لفظ توڑ توڑ کر کہہ رہی تھی، بہادر لوگوں کے لیے اپنی تکلیف کسی کو بتانا نیری موت ہوتی ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں جج صاحب، سوچتا ہوں آپ ہوتے تو بتاتے کیا کرنا ہے۔ وہ مٹی کو اپنی انگلی سے کھود رہا تھا، سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ میں اتنے دن آپ کے پاس نہیں آ سکا، میں شرمندہ تھا۔ میں حالے کی حفاظت نہیں کر سکا جج صاحب، میں آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ اتنا پشیمان تھا کہ حد نہیں۔ اسی لمحے اس کے موبائل پہ کسی کی کال آنے لگی۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر قبر کو دیکھا، آنکھیں، دل، روح بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ میں اسے کہہ آیا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جینا نہیں چاہتا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ جی نہیں پاؤں گا۔ وہ آزردگی سے کہہ کر رکا نہیں تھا، اب بس مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دل کا کرب تھا کہ ساتھ چلا جاتا تھا۔ کیا تم اسے کھونے سے ڈرتی ہو؟ روحی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ بلکہ تم نہیں ڈرتی، اب کی حالے چونکی تھی۔ تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ ایک دن تمہارے اور اس کے درمیان وہ تعلق نہیں رہے گا جس کی تمہیں خواہش ہے۔ وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ محبت کہیں کھو جائے گی جو اب ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ حالے نے مکان کی انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ تم اس کے ساتھ زندگی شروع کرنے سے نہیں ڈری، تمہیں اس کے ساتھ ٹریجک اینڈنگ سے خوف آتا ہے۔ تم فیری ٹیلز پہ یقین رکھنے والی لڑکی ہو، اور تمہیں بری اداس اینڈنگز رلا دیتی ہیں۔ حالے پلک تک نہ جھپک سکی، اس کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ کیا سارے ہی سائیکالوجسٹ ایسے ہوتے ہیں؟ روحی کہتی گئی۔ مجھے لگتا ہے بات کچھ اور ہے حالے، اس سے بھی زیادہ بڑی یا اس سے زیادہ چھوٹی، لیکن کوئی کڑی ہے جو مل نہیں پا رہی۔ روحی ذرا سا الجھ گئی تھی، پھر یکدم اس کے ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا تھا۔ وہ چہرے پہ جوش لیے آگے کو ہوئی۔ وہ جو دو وجوہات ہوتی ہیں جب انسان کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ خواب کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ پہلا گٹ فیلنگز جو اسے روک رہی ہوتی ہیں، یا پھر الہام، وجدان کی کیفیت، یا دوسرا، اس نے حالے سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی۔ دوسری وجہ اپروول ہے۔ حالے سلطان، تمہیں اپروول چاہیے ہے نا؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے کہہ رہی تھی۔ بالآخر ڈاکٹر کا ضدی مریض منڈے چڑھ آیا تھا۔ حالے سلطان نے گیلے چہرے کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ ہاں، اسے چاہیے تھا اپروول۔ ان دونوں کو وہیں کلینک میں چھوڑ کر ہم اب ایک ایلیٹ کلاس کی کٹی پارٹی میں آئیں گے۔ میک اپ سے لدی عورتیں پلیٹ ہاتھ میں لیے تو کوئی گلاس ہاتھ میں لیے کھاتی پیتی نظر آ رہی تھیں۔ یہ پارٹی ایک فارم ہاؤس کے لان میں دی گئی تھی۔ چھنکراتی دھوپ خواتین کے چہروں پہ پڑ رہی تھی، کوئی خوشکپیوں میں مصروف تھی تو کوئی کسی فیشن شو یا پھر کسی کی طلاق کو موضوع گفتگو بنائے ہوئے تھی۔ اسی پارٹی میں ایک جانب سوئمنگ پول کے سامنے رکھے صوفے پہ فروا بیٹھی تھی، نارنجی پیروں تک آتا ڈھیلا ڈھالا لباس جس کا گلا گہرا اور بازو ندار تھے، میک اپ کی تہیں اور بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں لپیٹے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے کوئی اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس نے بازو میزبان خاتون کے بازو میں ڈال رکھا تھا اور کھل کر مسکرا رہا تھا۔ وہ سیاہ پولو شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھا۔ میزبان خاتون مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لائیں اور فروا کے عین سامنے آ کر رکی۔ ہنی، تمہارا داماد تم سے ملنا چاہتا تھا۔ ویسے تو یہ گرلز پارٹی ہے، لیکن اگر مرد اتنا ہینڈسم ہو تو ذرا سی چیٹنگ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی بات پہ ساری خواتین کہا لگا کر ہنسی تھی۔ نوجوان بھی مسکرایا تھا۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کے گال میں ایک گڑھا بنتا تھا۔ فروا بمشکل مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ عمر کے قریب رک کر اس کا کندھا تھپ تھپایا، پھر اسی اٹھی ہوئی گردن سے تمام عورتوں کو دیکھا۔ میرا داماد اتنے ہجوم میں بات نہیں کر سکتا، ہمیں کچھ وقت دیجیے گا، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ پھر اسی طرح کھڑے کھڑے عمر کے بازو میں بازو ڈالا اور اس کے ساتھ آگے بڑھائی تھی۔ کئی خواتین نے انہیں رشک سے دیکھا تھا۔ ذرا دور سبزہ زار پر آ کر فروا نے اپنا بازو جدا کیا اور عین عمر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا مجھے جاننے کا حق ہے کہ عمر حیات خان کیا چالیں چل رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سختی تھی، جبکہ عمر اب بھی پرسکون تھا۔ میں چالیں نہیں چلتا مسز سلطان، میں وار کرتا ہوں، سیدھا سینے پہ۔
ایسے کہ سامنے والا تل ملا اٹھے۔ آپ کو ڈیمو دوں؟ فروا کچھ نہیں بولی، وہ اسی طرح سخت نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ عمر نے اپنے پاکٹ سے اپنا موبائل نکالا، چند بٹن دبائے اور پھر موبائل فروا کے آگے کر دیا۔ وہ انہی چپتی نظروں سے موبائل کو دیکھے گئی۔ موبائل کی اسکرین پہ سلطان ہولڈنگز کی ویڈیو تھی، سفیر کا آفس، اور اس میں نشے کے لیے تڑپتا سفیر سلطان۔ فروا بے اختیار پیچھے کو ہوئی۔ آنکھوں میں شوق اترا تھا، بے یقینی اور کچھ کرب بھی۔ کسی بھی ماں کے لیے اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اسکرین پہ اب دوسرا منظر ابھرا تھا، وہ کسی پرانے محلے کی تنگ تاریک گلیاں تھیں۔ مہرماں سلطان وہاں کھڑے ہو کر کسی موٹی خرانٹ عورت سے بات کرتی نظر آ رہی تھی، اور پھر اس عورت نے اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھا تھا، کوئی پڑیا سی تھی۔ فروا سلطان کا دل دھک سے رہ گیا، وہ شاکی شل نگاہوں سے فون کو دیکھے گئی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا، اسے چند بٹن دوبارہ دبائے، اور اب کہ اس نے ایک آڈیو ریکارڈنگ چلا کر موبائل اس کے کان کے قریب کیا تھا۔ فروا اب تک پہلے شوق سے نہیں نکلی تھی جب اسے اسپیکر سے مہر کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے استاد کے قتل کا اعتراف کر رہی تھی، وہ اسکول کے واچ مین کے قتل کا اعتراف کر رہی تھی۔ فروا کو لگا تھا وہ ڈھہ جائے گی، اسے کھڑا ہونا مشکل لگا تھا، اس کی آنکھیں مارے شوق کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ آواز بند ہو گئی تھی۔ عمر نے موبائل واپس کھینچ لیا تھا۔ فروا اب بھی ساکت تھی۔ آسمان سے پڑتی دھوپ اسے اب جھلسا رہی تھی، وہ جل کر خاکستر ہونے لگی تھی۔ مہر، میری مہر ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایسی نہیں ہے، وہ مارے شوق کے بس یہی کہہ سکی تھی۔ عمر نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس سے ایسا کروانے والی آپ ہیں۔ عمر کے کہنے پہ اس نے بے یقینی سے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا، آنکھوں کی بے یقینی بڑھ گئی تھی۔ آپ نے پہلے دن سے اس کے ذہن میں نفرت بھری، محتاجی بھری، اپنے حصے کا شر بھی اس کے حصے میں بھر دیا۔ وہ آپ سے کہتی تھی اسے اس کی بہن کے خلاف مت کریں، لیکن آپ نے کیا، اور آپ کی وجہ سے آج وہ قاتل ہے۔ فروا نے کچھ کہنا چاہا، کوئی صفائی دینی چاہی، لیکن الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ بس ایک بار، صرف ایک بار یہ سوچیں، آپ کیا جواب دیں گی اپنے بھائی کو قیامت کے دن، جب وہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیا تربیت کی میری بیٹی کی؟ تب کیا کہیں گی آپ کہ اسے قاتل بنا دیا؟ فروا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اس کا جوڑ جوڑ جیسے دکھ رہا ہو۔ عمر اس پہ لفظوں کے ہتھوڑے برساتا رہا تھا۔ آپ نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کی مسز شمس، آپ نے اسے اغوا کروایا، اسے ذلیل کروایا، وہ اندھیروں میں چلی گئی ہے۔ اب کی عمر کی آواز میں کرب تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، بے حد معصوم، آپ نے اسے کیا بنا دیا ہے؟ وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی، اس کے گلڈز اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ اس روز مہر ماں کی تربیت کر لیتی تو یہ نہ ہوتا۔ آپ ذمہ دار ہیں۔ عمر نے اپنی انگلی فروا کے ماتھے پہ رکھی تھی۔ آپ ہر چیز کی ذمہ دار ہیں فروا بیگم۔ آپ ذمہ دار ہیں کہ شمس سلطان ایک جانور بن گیا۔ آپ ذمہ دار ہیں کہ سفیر کھوکھلا بن گیا۔ آپ ذمہ دار ہیں کہ مہر ماں گدھ بن گئی۔ آپ کے اوپر 3 لوگوں کو ابلیس بنانے کا الزام ہے، اور حد تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانتی بھی نہیں۔ فروا کی رنگت نچڑ چکی تھی، وہ سفید مجسمے کی طرح کھڑی تھی، ساکن، ڈھہ جانے والی۔ عمر نے خود کو مزید کہنے سے روکا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے فروا جھلستی دھوپ میں تنے تنہا کھڑی رہ گئی تھی، ساکت، شل، نمک جیسی۔ غزالہ روحی کے کلینک میں واپس آؤ تو حالے سلطان اب بھی صوفے پہ بیٹھی تھی، ڈھیلے ڈھالے کرتے والی روحی اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ حالے اب تک متعجب تھی، اسے گویا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے بھی کسی کے اپروول کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اپروول؟ کیا مطلب؟ وہ تعجب سے بولی تھی۔ روحی آگے کو ہو بیٹھی اور کہنا شروع کیا، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اپروور ضرور ہوتا ہے حالے سلطان، جو اگر آپ کے کام کو، آپ کی تیاری کو، آپ کے پروجیکٹ کو سب سٹک لگاتے تو سب ٹھیک، ورنہ آپ کو بے چینی ہونے لگتی ہے، اینزائٹی ہونے لگتی ہے۔ تمہارے کیس میں بھی کوئی نہ کوئی اپروور ضرور ہوگا۔ حالے سخت حیرت زدہ تھی، گویا اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا انسان ہوگا، میں حالے سلطان ہوں، مجھے کسی کے اپروول کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟
غزالہ روحی نے چند پل نرم نظروں سے اسے دیکھا، پھر گویا ہوئی، خالد دیکھو، اپروورز کا ہماری زندگی میں آنے کا کوئی خاص دن، خاص موقع نہیں ہوتا۔ وہ بس ایسے ہی بغیر کسی وجہ، کس موقع کے ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی بچپن کے چند واقعات کے باعث، جیسے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہمارے والدین کو دکھاتے ہیں کہ آیا وہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیسا کیا ہے۔ غزالہ روحی بول رہی تھی اور حالے غور سے سن رہی تھی۔ ہمارے والدین کبھی کبھی خود ہمارا کام اپروو کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ ہمیں ہمارے بہن بھائی یا کزن کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ہم بچے ہوتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس انسان کے پاس ہمارے والدین یا ٹیچر نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہم سے زیادہ چالاک ہوگا، ہم سے زیادہ سمجھدار ہوگا، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک بچے کی غلامی کا دور۔ حالے کے دل میں جیسے بہت کچھ چبھا تھا، اسے کئی بار اسی طرح مہر کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن وہ یاد نہیں کر پائی اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ بچہ غلام بن جاتا ہے حالے، پھر آگے بڑھ کر چاہے وہ اچھے گریڈز لائے، چاہے دنیا کا فاتح بن جائے، لیکن جب تک اس کا اپروور اس کے کام پہ سب سٹک نہیں لگائے گا، وہ اسی طرح بے چین رہے گا جیسے ابھی تم ہو۔ حالے بالکل چپ تھی، خاموش، گمسم۔ روحی کی آواز گونج رہی تھی، کئی بار ہمارے اپروورز اچھے یا برے نہیں ہوتے، مخلص یا غیر مخلص نہیں ہوتے، وہ بس انسان ہوتے ہیں۔ غلط فیصلے اور غلط اپروول دے دینا ان کی غلطی نہیں ہوتا، لیکن اگر شروع سے ہمارے والدین یا ٹیچرز ہمیں ہمارے فیصلے خود لینے دیں تو یہ نوبت نہیں آتی۔ کیا ہم کبھی اپنے اپروورز کی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ حالے نے پوچھا۔ یا پھر یہ کہ اگر ہم آزاد ہو کر بھی فیصلہ نہ لے پا رہے ہوں تو؟ روحی سنجیدگی سے آگے کوئی غور سے حالے کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک بار پھر کہنے لگی، انسان ہمیشہ گرو کرتا رہتا ہے اگر اسے اندازہ ہو جائے وہ قید ہے تو وہ ضرور آزاد ہو سکتا ہے اگر چاہے تو۔ دوسری بات، انسان کئی بار اپنے اپروورز کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، ہمارے اپروورز ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر انسیکیورٹیز اور ٹراماز چھوڑ جاتے ہیں جو ہمیں ساری زندگی برا محسوس کرواتے ہیں، چاہے ہم کسی اونچے مقام پہ پہنچ جائیں یا پھر بہت کامیاب ہو جائیں۔ بس ایک لمحہ، صرف ایک ایسا لمحہ جس میں ہم اداس ہوں یا ڈپریسڈ ہوں یا پھر کوئی نیا فیصلہ لے رہے ہوں، ہماری انسیکیورٹیز اور ٹراماز جاگ جاتے ہیں۔ کسی انسان کے اپروول کا مارا دوسرا انسان ایک قیدی کی طرح ہوتا ہے، اور قید انسان میں بہت کچھ بدل دیتی ہے۔ حالے کے دل کو دھکا سا لگا تھا، اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئی تھیں۔ کیا اب میں ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گی؟ کیا قید کے بغیر نارمل ہونے کا کوئی آپشن نہیں ہے؟ وہ گیلی آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ روحی مسکرائی۔ ابھی وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا جس کا حل انسانوں نے نہ ڈھونڈا ہو۔ اپروول کی قید سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لو، اپنے لیے فیصلے لینا شروع کرو۔ شروع میں غلط بھی ہوں گے یا شاید صحیح بھی ہوں، لیکن صرف ایک چیز ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ بہتر انسان بننے کی سٹرگل ساری زندگی چلتی رہے گی، تم نے بس مضبوط رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ نرمی سے بول کر اٹھ گئی۔ اب اس کا رخ کافی میکر کی جانب تھا۔ روحی کے آفس میں اب بس کافی کے کپ میں گرتی دھار کی آواز آتی تھی۔ کمرے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی۔ میں اپنا فیصلہ کیسے لوں؟ حالے کی بھجی ہوئی آواز بھی دھار کی آواز کے ساتھ شامل ہوئی تھی۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا فیصلہ، میرا انتخاب درست ہے؟ وہ صوفے کی پشت پہ سر ٹکاتے ہوئے بولی تھی۔ آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ روحی اب ہاتھ میں مگ لیے واپس آ رہی تھی، ساتھ ساتھ کہہ بھی رہی تھی، کئی بار دل کا مطمئن ہو جانا ہی فیصلوں کے صحیح ہونے کی ضمانت ہوتا ہے۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے ہی از the بیسٹ مین ان the entire world۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی تھی۔ روحی مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بہت اچھا ہے روحی، وہ جب مجھے عقیدت سے دیکھتا ہے نا تو میرا دل چاہتا ہے وہ ساری عمر مجھے ایسے ہی دیکھے۔ حالے خواب کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی، میں ایک فوڈی لڑکی ہوں، میرے کھانا کو ہاتھ لگانا جیسے موت کو ہاتھ لگانا، لیکن جب وہ میری کافی میرے ہاتھ سے لے لیتا ہے تو برا نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ وہ گلابی آنکھوں سے روحی کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ میں جب بولتی ہوں تو سب سنتے ہیں، لیکن جب وہ بولتا ہے تو میرا دل سنتا ہے۔ اس کی آواز اس کرۂ ارض کا سب سے خوبصورت ساؤنڈ ہے۔ اس نے جیسے اعتراف کیا تھا۔ آفس میں موجود ہر شے اپنی جگہ دم ساد گئی تھی۔
غزالہ روحی میسمرائز سی ہو کر اس کو سن رہی تھی۔ وہ ساتھ ہوتا ہے تو لگتا ہے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ دور جاتا ہے تو دل رک جاتا ہے۔ عمر کہتا ہے وہ میرے معاملے میں بے بس ہے، لیکن وہ مجھے اس کے معاملے میں کیوں بے بس کر رہا ہے؟ اس نے روتے ہوئے گردن جھکا لی تھی، بھورے بال چہرے کے اطراف میں گرنے لگے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح روتی رہی اور روحی اس کی پیٹھ کو تھپکتی رہی۔ کافی دیر بعد وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی، کیلی آنکھیں رگڑ کر صاف کیں اور سادگی سے روحی کو دیکھا، جو آنکھوں میں فکر مندی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہیپی اینڈنگز اور ٹریجک اینڈز کا خیال دل سے نکل جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر بس ٹوگیدر اینڈنگ کا خیال آتا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ اب وہ میرے ساتھ جینا نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں اگر میں اس کے بغیر جی نہ سکوں؟ روحی نے گہری سانس لی اور اس کا ہاتھ تھپکا۔ اگر تمہارے دل کو اس کے ہونے سے اطمینان ہے تو فیصلہ کر لو، جو تمہارا دل کہے وہ کرو۔ نفع نقصان چھوڑ دو، آزادی قید سب کو دور ہٹا کر ایک بار دل سے پوچھو، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ دیکھو حالے، محبت کبھی بھی اچھی اینڈنگز کی ضمانت ساتھ نہیں لاتی ہے۔ محبت یہ کبھی نہیں کہتی کہ وہ ہمیشہ خوش رکھے گی، لیکن وہ جب تک رہے گی تب تک اپنا کام ضرور کرے گی۔ اور ہیپی اینڈنگز کا کیا؟ اگر ہم اپنے فیوریٹ انسان کے ساتھ ساری زندگی نہ رہ سکیں تو؟ اب کے حالے کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ساری زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا حالے، یا پھر شاید رہتا ہو، لیکن ہم اگلے 100 سال کی پلاننگ کیوں کریں؟ کیوں نہ مستقبل کا غم چھوڑ کر حال میں جیا جائے؟ چاہے ہمارے فیوریٹ انسان کے ساتھ ہمیں چند سال ملیں، لیکن اس میں محبت ہوگی، یقین ہوگا، خوشی ہوگی۔ کیا یہ کسی ہیپی اینڈنگ سے بڑھ کر نہیں ہے؟ حالے خاموش ہو گئی، کچھ نہ بولی۔ غزالہ روحی کی آواز گونجتی رہی۔ محبت یقین کا نام ہے، ساری عدم یقینی چھوڑ کر ایک ذرا سے مان اور بھروسہ پہ تعلق بنا لینے کا نام ہے۔ نفع نقصان چھوڑ کر بس ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ محبت سے بس خوشی اور اچھی اینڈنگز مانگنا سودے بازی ہوتی ہے۔ محبت میں سودے بازیاں نہیں کرنی چاہیے۔ حالے کو ایک بار پھر بے چینی ہوئی تھی۔ کیا شہزادیاں ہمیشہ شہزادوں سے الگ ہو جایا کرتی ہیں؟ کیا فیری ٹیلز کا انجام اصل میں ہمیشہ مختلف ہوا تھا؟ غزالہ نے چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کہنا شروع کیا تھا۔ چاہے شہزادی اپنا قیدی دماغ ساتھ لائی ہو اور اس کے اندر اندھیرے بس چکے ہوں اور ان کا تعلق گرو نہ کیا ہو، لیکن انہوں نے کوشش تو کی نا۔ انہوں نے محبت کے چند سال تو ساتھ گزار لیے نا۔ اس کے بعد الگ بھی ہوئے تو کیا، کم از کم ایک دوسرے کے لیے ایفرٹس تو کی نا۔ تعلق میں کی جانے والی آپ کی کوشش پچھتاووں سے اچھی ہوتی ہے۔ چاہے یوں ہوا ہو کہ شہزادی کی سوتیلی ماں نے اس کا گھر دوبارہ خراب کر دیا ہو، لیکن اس نے چند سال شہزادے کو دیے نا، اس نے اپنے حصے کی محبت لے لی نا۔ اب اگر شہزادہ اس کو چھوڑ بھی دے تو کم از کم اس کے پاس پچھتاوے نہیں ہوں گے، کم از کم یادیں تو ہوں گی۔ محبت میں اینڈنگز پلان کرنے والے ہمیشہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ساری فکریں چھوڑ، سارے برے خیال چھوڑ، بس ایک بھروسے، مان اور تحفظ کے ساتھ کسی کی زندگی میں چند سال رہنا ہر اچھی بری اینڈنگ سے زیادہ قیمتی اور نوبل ہوتا ہے۔ حالے نے بس سر ہلا دیا، پھر وہ اٹھی، اپنے پیروں میں رکھا پرس بھی اٹھایا۔ یہ سیشن ریکارڈ تو نہیں ہوا نا؟ یکدم اس نے ٹھہر کر پوچھا تھا۔ روحی برا ہی تو مان گئی۔ تمہیں لگتا ہے ہر سیشن ریکارڈ کروں گی میں؟ اور تمہارے پچھلے سیشنز بھی تمہاری مرضی سے ریکارڈ کر کے عمر حیات کو بھیجے گئے تھے؟ آخر میں اس نے کچھ جتا کر کہا۔ حالے اب بھی غائب دماغ تھی، اسے چند الوداعی کلمات کہے اور باہر نکل آئی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ آسمان کو دیکھتے ہوئے مسکرائی، اداس غمگین مسکراہٹ۔ دل ہلکا تھا، روح ہلکی تھی۔ کسی کو سنانا تھراپی ہی تو ہے۔ یہ ایک 5 اسٹار ریسٹورانٹ کا منظر تھا، جس کے روف ٹاپ پہ اس وقت کئی میزیں سجی تھیں۔ خوش گپیاں کرتے لوگ، کھانا کھاتے اور باتیں بناتے لوگ، کچھ کھانوں کی تصاویر بناتے اور کھانے سے زیادہ تصاویر پر توجہ دیتے لوگ۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک میز پہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا بیٹھا تھا، سبز آنکھوں والی لڑکی اور اس کے سامنے بیٹھا سیاہ آنکھوں والا لڑکا۔ لڑکی نے سفید لباس پہن رکھا تھا، کندھوں پہ پشمینہ شال گرائے، بالوں کو نفیس جوڑے میں قید کیے وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ
اس کا چہرہ بے تاثر تھا، کھنڈر سا، جبکہ اس کے سامنے ایش گرے ڈنر سوٹ میں بیٹھا لڑکا حشاش بشاش سا تھا۔ اس کے چہرے پہ رونق تھی، وہ کافی ہلکا پھلکا لگتا تھا، یوں جیسے اللہ نے اس کے سینے سے ڈھیروں بوجھ سرکا دیا ہو۔ وہ مسکرا مسکرا کر اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا، جو بمشکل ہی اسے جواب دے رہی تھی۔ دفتن اس نے اپنی جیب سے کچھ نکالا، وہ ایک سرخ رنگ کا جویلری کیس تھا۔ یاقوت نے اس کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک بھاری موٹے ہیرے والی انگوٹھی نے اپنی جھلک دکھائی تھی۔ نرمین ٹکر ٹکر اس انگوٹھی کو دیکھے گئی۔ یاقوت نے میز پر دھرا اس کا ہاتھ تھاما۔ نرمین کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف در آیا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ یاقوت حتی الامکان خود کو نارمل دکھا رہا تھا۔ اس نے نرمین کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہو گی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں مانتا ہوں نرمین، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، لیکن اب میں واپس آنا چاہتا ہوں ایک اچھی زندگی کی طرف، جس میں تم میرے ساتھ ہوگی۔ وہ ایک پل کو رکا تھا۔ نرمین دم سادے اسے دیکھے گئی۔ تم وہ لڑکی ہو نیرو، جسے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے تم بے حد انمول ہو۔ اب میں سب چھوڑ کر، ساری برائی چھوڑ کر بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، میں مانتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر شکستگی سے بولا تھا، اس کا لہجہ واقعی پشیمان تھا۔ میں نہیں جانتا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، لیکن اگر تم معاف کر دو گی تو وہ بھی کر دے گا۔ پلیز نرمین، مجھے معاف کر دو۔ اس نے نظریں اٹھا کر التجا کی تھی۔ نرمین چند پل اسے دیکھتی رہی۔ وہ انسان اس کے لیے کیا کیا نہیں تھا، کمفرٹ، محبت، زندگی۔ کیا وہ اس انسان کو نہ کہہ سکتی تھی؟ یوں بھی تو جب لڑکیوں کے ریپسٹ یا اغوا کار شوہر بن جائیں تو لڑکیوں کو ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے، اور لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی۔ وہ یاقوت کو دیکھ رہی تھی۔ یاقوت بھی آنکھوں میں نرمی، محبت اور امید لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نرمین کا ہاتھ اب بھی تھا، وہ پشیمان بھی تھا اور نرمین کی محبت بھی۔ یاقوت کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ذہن میں بار بار اپنے باپ کے الفاظ گونج رہے تھے، لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی، جذباتی نرمین ہولے سے مسکرائی، یاقوت کے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے تھپکا اور سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ میں تمہیں لاکھوں بار بھی معاف کر سکتی ہوں یاقوت، وہ نرمی سے بولی تھی۔ یاقوت کھل کر مسکرایا، اندیشے دور ہونے لگے تھے، دنیا مکمل تھی۔ اگر کسی کو وقت چاہیے تو وہ یاقوت جیسا ہو۔